حضرات، اگر کوئی شخص آپ کو فاتحہ کے لیے بلائے کہ آئیے میری ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، میرے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھنے آئے اور قبر پہ لات مارے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ نے فاتحہ پڑھنے بلایا، وہ آ کے نہیں قبر کو مٹا دو، پیر مارے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اپنی ماں باپ کی قبر پر ان خبیثوں نے صحابہ کرام کی قبروں کو اڑا دیا، اولیاء کرام کی قبروں کو مٹایا، بلڈوزر سے مٹایا۔ اسی لیے ہم تم ان لوگوں سے دور ہے۔ ہمارے والدین کی قبر کو تم نقصان پہنچاؤ تو کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر لگاتے ہیں۔ اور ایک لات مارنا الگ بات ہے، آپ کے والدین کی قبر پر اگر کوئی پیر رکھ دے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ مسلمان کی قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے پیر نہیں بلکہ بلڈوزر سے صحابہ کرام کی قبروں کو مٹایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج سے آپ لوگ دور رہیں گے نا انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آئے گا ایک ویڈیو، صحیح ہے نا؟ اس ویڈیو میں یاسر قادی کہتا ہے قرآن میں 500 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا رسول کی پوجا ہے، یا غوث کہنا غوث اعظم کی پوجا ہے۔ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے ہو؟ آپ غوث اعظم کو اللہ کا ولی مانتے ہو یا اللہ مانتے ہو؟ آپ غوث اعظم کو اللہ مانتے ہو یا اللہ کا ولی مانتے ہو؟ غریب نواز کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہاں ہمارے نبی کو اللہ کے نبی اللہ کے حبیب مانتے ہیں نا؟ جب ہم نے اللہ کا بندہ مان لیا تو پوجا کیسے کریں گے؟ اللہ مانیں گے تو پوجا کریں نا۔ ہم نے تو اللہ مانا ہی نہیں بلکہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کے ولی مانے، تو پوجا کہاں سے ہوئی؟ کفار بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس پر آیتیں نازل ہوئی کہ یہ کفار بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ نے برائی بیان کی، اور ان آیتوں کو لے کر تم ہمارے اوپر فٹ کرتے ہو کہ یا غوث اعظم کہہ کر ہم نے غوث پاک کی پوجا کر لی، یا غریب نواز کہہ کے غریب نواز کی پوجا کر لی، یا رسول اللہ کہہ کے رسول کی پوجا کر لی۔ کیا یہ ہمارے اوپر تہمت نہیں ہے؟ الزام نہیں ہے؟ آپ مسلمان، الحمدللہ ہم مسلمان، ہم رسول کو رسول مانتے ہیں، اللہ نہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، اللہ نہیں، اور یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم ولی کو بھی اللہ مانتے ہو، نبی کو بھی اللہ مانتے ہو، یعنی ہم مسلمانوں کو یہ مشرک بناتے ہیں۔ غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھنے والے کو آپ مشرک مانتے ہو، مشرک بنا دیتے ہو، وہ بھی قرآن شریف کی آیتیں جو آپ کے اوپر نازل نہیں ہوئی بلکہ بتوں پر نازل ہوئی، کافروں پر نازل ہوئی، ان آیتوں کو فٹ کر کے ان کو تم مشرک بنا دیتے ہو۔ کیا غصہ نہیں آئے گا؟ وہ بھی ایک نہیں، تم کہتے ہو کہ 500 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اب سنیے اس کی زبان سے۔ I find it amazing that a Muslim says La ilaha illallah, which translates as there is no deity worthy of worship other than Allah, and dua is the essence of worship, and yet he still goes to the grave of a saint and he says Ya Ghawth al-A'zam, Ya Ali, Ya Abdul Qadir al-Jilani, Ya Fulan, Ya Allan, give me this and give me that. Where is our iman and taqwa? Where is our understanding of La ilaha illallah? Anybody who turns to other than Allah for dua has not understood the meaning of La ilaha illallah. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, you know there are over 500 verses in the Quran. And I'm not exaggerating. Over 500 verses where Allah prohibits making dua to other than Him. Explicitly. Of these verses, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Who is more foolish and misguided? Not even Iblis fell into this. That's why Allah is saying this. Who is more... سنا نا؟ There are more than 500 verses. سنا کہ نہیں؟ اور بعد میں یہ بھی کہا کہ I am not exaggerating. میں مبالغہ نہیں کرتا، حقیقت میں 500 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ سنا آپ نے؟ There are over 500 verses. اور آیت کون سی پیش کی؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ بتا کیا رہا ہے؟ آج مسلمان کچھ ایسے ہیں
جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن یا علی یا عبد القادر یا غوث الاعظم کہہ کے ان کی پوجا کرتے ہیں. کہا کہ نہیں؟ سنا آپ نے؟ اور آیت کون سی پیش کی؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اب اس آیت کی تفسیر انہی کے امام، جس کو یہ امام مانتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مراد ہے. غوث پاک مراد ہے یا نبی مراد ہے یا بت مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر. اور یہ پبلش ہوئی ہے دارالسلام سے، یعنی سعودی میں دارالسلام جو پبلیکیشن ہے وہی وہابیوں کی کتاب پرنٹ کرنے کا سب سے بڑا اڈا ہے. آج کے بعد کوئی بھی کتاب اگر آپ دیکھیں جس میں دارالسلام لکھا ہو، سمجھ لینا کہ اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی خامی ہوگی. اور ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی کئی حدیثوں کو انہوں نے نکال دیا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع بنا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کون کون سی حدیثیں نکال دی ہے. ہمارے نبی کے فضائل میں جو حدیثیں تھی اس کو ہٹا دیا ہے. شارٹ فارم ایبریج لکھا ہے، یعنی شارٹ فارم. تفسیر ابن کثیر کو ترجمہ تو کیا ہے لیکن شارٹ فارم میں کچھ حدیثیں نکال دی. ارے حدیثیں نکالنا ہی تھا تو نبی کی فضائل کی حدیثیں کیوں نکالی؟ کیوں نکالی نبی کے فضائل کی حدیث؟ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے تھے. ہمارے نبی کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ نبی قبروں کی زیارت کی. سال میں ایک مرتبہ خاص کر شہدائے احد کی قبر پہ جاتے تھے. عربی ابن کثیر میں ہے، انگلش میں ہٹا دیا. کیوں ہٹا دیا؟ تاکہ یہ ثابت کرے کہ سال میں ایک مرتبہ جو عرس کرتے ہو نا وہ حدیث میں نہیں ہے، جبکہ سال میں ایک مرتبہ ڈیٹ فکس کرنا یہ حدیث میں ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے لیکن انگلش ٹرانسلیشن میں ہٹا دیا ہے تاکہ انگریزی پڑھنے والے کو اگر آپ کہیں گے ابن کثیر میں تو کہے گا کہ اس میں تو ہے ہی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. تو دارالسلام پبلیکیشن کی کوئی کتاب آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، چاہے وہ ہمارے نبی کی تعریف میں ہو، چاہے ولیوں کی تعریف میں ہو. اگر پبلیکیشن دارالسلام ہے تو سمجھ لینا یہ زہر ہے اور بہت بڑا زہر ہے، کبھی بھی ہاتھ نہیں لگانا. تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہے اس آیت پر؟ ومن اضل، یہی آیت پڑھا نا، ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ. میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، دوز ہو انووک آئیڈلس، جو بتوں سے دعا کرتے ہیں، بتوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں. کیا ہم بتوں کے پاس جا کر مانگتے ہیں؟ تو یہ کیوں کہا کہ یا رسول اللہ کہنا یا غوث پاک کہنا شرک ہے؟ اللہ نے تو اس آیت میں بتوں کا ذکر کیا، اور جس امام کو یہ مانتے ہیں ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، اور وہ بھی انہی کی پبلش میں دارالسلام کی پبلیکیشن ہے. نیچے بھی لکھا ہے، ریڈ کلر مارک ہوا ہے، دا آئیڈلس. تو یہاں تو بت مراد ہے اور تم نے فٹ کر لیا غوث اعظم پر، مولا علی مشکل کشا پر اور ہمارے نبی پر. ایک اور آیت دیکھیں آگے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. بعد میں وہ کہتا ہے اگر تم ان بتوں کو پکارو گے، قرآن میں ان بتوں کو پکارو گے تو یہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے. ظاہر بت کیسے سنیں گے؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لے مستجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے. سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکیں گے. اور اس میں بھی بریکٹ میں لکھا ہوا، یہ ہائی لائٹ کیا ہوا، دا گاڈز، جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کو یہ خدا سمجھتے تھے. تو ان کے امام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں اولیاء مراد نہیں بلکہ بت مراد ہے. لیکن یہ ایسی آیتوں کو پیش کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا نبی اللہ کہنا شرک ہے. کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی غلط بات ہے. قرآن کو غلط سامنے پیش کرتے نا آپ کے. جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی کتاب ہم پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور رہی بات نبی سنتے ہیں کہ نہیں، سبحان اللہ. ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ نبی کیسے